تو آپ کو हंसी आई होगी कि संस्कृत का मतलब हिंदुओं का रामायण, ऐसा नहीं है। रामायण जरूर संस्कृत में है, लेकिन हमने जो कुछ पढ़ा है वो रामायण नहीं है। उसमें एक मैसेज है जो कुरान और हदीस मैंने आपके सामने रखी, सेम वही मैसेज वो संस्कृत जुबान। और संस्कृत जुबान एक जुबान है, जैसे बंगला एक लैंग्वेज है, हमारे यहाँ इलाके में सुरजापुरी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अरबी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, उर्दू एक लैंग्वेज है, एक जुबान है। ऐसी सेम इसी तरीके से संस्कृत भी एक जुबान है। तो संस्कृत जुबान में मैंने तालीम के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से मैंने श्लोक पढ़ के सुनाए। उदारा सर्व इतिवेति ज्ञानी तात्मे वमे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गति। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यम परम शाश्वतम विद्या यस्य सनातनी निगम बिरदई। एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा। जैसे हमारे अरबी में वाहिद, एक के लिए वाहिद बोलते हैं हम लोग उर्दू में और अरबी में, दो के लिए तस्निया बोलते हैं, तीन के लिए जमा बोलते हैं। तो संस्कृत में भी है, अल्फाज बदले हुए। एक के लिए एक वचनम बोला जाता है, एक वचनम। दो के लिए द्विवचनम बोला जाता है, तीन के लिए बहुवचनम। जो तीन चीज अरबी उर्दू में है वही तीन चीज संस्कृत में भी है। हम लोग जैसे अरबी में सर्फ, कुरान समझने के लिए नहव सर्फ का जानना जरूरी है, उसके बगैर कोई कुरान नहीं समझ सकता। फ़अला एक के लिए इस्तेमाल होता है, फ़अला दो के लिए इस्तेमाल होता है, फ़अलू तीन के लिए इस्तेमाल होता है, तीन से अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। संस्कृत में भी सेम है। एक के लिए भविष्यति, भविष्यतः, दो के लिए भविष्यन्ति, तीन और अधिक के लिए इस्तेमाल होता है। गुर्बत है लैंग्वेज के एतबार से, इसीलिए उनको बिल्कुल नस्यम मनसिया कुफ्र का फतवा लगा देना कि नहीं संस्कृत जुबान कोई पढ़ेगा तो वो गुनहगार होगा। सिर्फ सीखने और समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पर भी जाकर भजन शुरू कर दें, कहीं पर भी जाकर आप गायत्री मंत्र शुरू कर दें, कहीं पर भी जाकर हनुमान चालीसा शुरू कर दें। नॉट अलाउड, उसकी परमिशन नहीं है। आप जानकारी के लिए दुनिया की सारी जुबान सीख सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी को कहा था, इब्रानी और सुरियानी जुबान सीखने के लिए सीखो और उनकी ही जुबान में उनको जवाब दो समझकर। मैं आपको अपनी जुबान में गाली दे दूं, अभी आप नहीं समझेंगे, तो मेरी गाली समझने के लिए, मेरी बात समझने के लिए आपको मेरी लैंग्वेज का समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। क्यों? अल्लाह का निजाम रहा है, अल्लाह ने जहां जिस कौम में नबी को भेजा उस कौम की जुबान के मुताबिक नबी को भेजा है। आपकी इस बस्ती में अगर हिंदी बोली जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बस्ती में अगर कोई नबी भेजा है तो हिंदी जुबान में नबी भेजा है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कौम में भी नबी को भेजा है उसकी जुबान में भेजा। हाँ, अरबिक जुबान अल्लाह की जुबान है, कुरान की जुबान है, सबसे शीरी जुबान है, सबसे मुबारक और मुहतरम जुबान है, काबिल सम्मान जुबान है। इसकी एक चाशनी अलग ही होती है। मरने के बाद जन्नत में हमारी और आपकी जुबान अरबी जुबान होगी। We will talk in the heaven with each other in Arabic language। अरबी जुबान में हम बात करेंगे। जानकारी के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तरतीब, निजाम, तरीका सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा।
اور اس کی ترغیب ہے باضابطہ قرآن میں اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی آئی پڑھنے کے تعلق سے آئی کہ پڑھو، یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے عبادت کرو اعبدوا ربکم، نہیں، پہلا آرڈر اللہ کے طرف سے اللہ کے نبی کو کہ محمد پڑھیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھنا ضروری ہے۔ آپ کا مدرسہ تجوید القرآن للبنات ہے، بچوں کے لیے ہے، وہ بھی ایک شعبہ ہے، بچوں کا بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ابھی 17 بچیاں مرتد ہو گئی تھی، بچیاں بیٹیاں سماج کی مرتد اپنے اسلام سے پھر کر کسی اور کانسیپٹ کو قبول کر رہی تھی، وہ بچیاں تھی جو پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا، ان بچیوں نے، ہم جیسے ہمارا اللہ ہے، ہم اللہ کو مانتے تھے، ہم وہاں پر بھی جا کر عبادت کر رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ سارے دھرم، all religions are equal، سب برابر ہے، سب دھرم، کسی بھی دھرم کو مانو۔ ان بچیوں کو ان کے دماغ میں کسی نے بات ڈالی اور ان کو کچھ پیسے بھی دیے، غریب گھر کی بچی تھی، تو ان بچوں نے فوراً اسلام کو خیر آباد کہتے ہوئے انہوں نے ان کے مذہب، ان کے کانسیپٹ کو قبول کرنا شروع کیا۔ جب پتہ چلا ہم لوگوں کو تو پوری ٹیم ایکٹیو ہوئی، اور اللہ کے فضل سے تقریباً 17 بچیاں، جب ان سے پوچھا گیا، دیکھا گیا تو کچھ نہیں جانتی تھی وہ اسلام کے بارے میں۔ ان سے پوچھتے تھے کہ بیٹی بتاؤ کلمہ کیا ہے، نہیں جانتے۔ تم نبی کو جانتی ہو، محمد رسول اللہ کون ہے، نہیں جانتے۔ اما عائشہ کو جانتی ہو، نہیں جانتے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو جانتی ہو، نہیں جانتے۔ حضرت حسین حضرت کو جانتے ہو، نہیں جانتے۔ علی کو جانتے ہو، نہیں جانتے۔ ابو بکر کو جانتے ہو، نہیں جانتے۔ عمر کو جانتے ہو، عثمان کو جانتے ہو، کسی کو نہیں، سب کا انکار کیا۔ تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں، اللہ کو ایک مانتے ہوں، بس اتنا ہے کہ ایک مانتے ہوں۔ نماز ضروری ہے، کتنے وقت کی نماز فرض ہے، کتنے ٹائم میں، نہیں جانتے۔ 8 ٹائم، کچھ بچیاں بولنے لگی کہ 10 وقت کی نماز فرض ہے، کچھ بچیاں بولنے لگی 3 وقت کی نماز فرض ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے گا تو صرف آپ کا بیٹا عالم بنے گا، اگر آپ اپنی بیٹی کو پڑھائیے گا تو وہ نہیں، بلکہ وہ اپنے پورے خاندان کو، آنے والی نسل کو ایک عالمہ، ایک دیندار ماحول میں وہ بدل سکتی۔ اس لیے بچیوں کا بھی ادارہ بہت ضروری ہے، لیکن اتنا ہے کہ تعلیم ضروری ہے، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سنستھا ضروری ہے۔ آپ کا یہ مدرسہ ہے، آپ اس کو یوں ہی مت سمجھیے کہ ناظم صاحب، مولانا صاحب بس کچھ نہیں ہے، ان کو نہیں ملا چلا رہے، نہیں، یہ مدرسہ ہے تو آپ کا عقیدہ موجود ہے بھی، آپ قرآن پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ میرا ایک سفر ہوا تھا راجستھان میں کچھ دنوں پہلے، تو ہم وہاں ایک مدرسے میں تھے، کچھ دن 2-2.5 مہینے اس مدرسے میں رکنا ہوا، تو وہاں ایک آدمی آیا، بڑے بڑے مونچھ والا، انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے امی کا ابا کا انتقال ہو گیا ہے، چلیے ذرا گھر پہ کچھ دعا وغیرہ کرانا ہے۔ ہم نے کہا چلو، 90 کلومیٹر دور شہر سے اس کا گھر تھا، ہم پہنچے اس کے گھر پہ، ایک طرف قرآن رکھا ہوا ہے اور ایک طرف گنیش جی کی مورتی رکھی ہوئی۔ گنیش جی وہ ہاتھی کا سونگ جن کے گلے پہ ہے، شیو جی کے بیٹے، پاروتی کا بیٹا، ایک لمبی کہانی ہے ان کی بھی۔ تو وہ ہم نے کہا کہ یہ قرآن کے سامنے شیو جی کیا بولتا ہے، وہ بولتا ہے یہ قرآن اسی کے اوپر نازل ہوا تھا نا، یہ شیو جی کے اوپر۔ ہم نے کہا کہ کس نے بتایا آپ کو؟ بولا ہم نے سنا ہے۔ عمر کتنی تھی اس کی؟ 40 سال۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن عبرت کا مقام یہ ہے، ہم نے یہ پوچھا کہ تم کتنے لوگ ہو اس بستی میں؟ کوئی مولانا ہے، امام صاحب ہیں، مسجد ہے؟ بولا مولانا 40 سال میری عمر ہو گئی، کہیں پر نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے اس گاؤں میں، 40 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ آج تک کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، یہاں کوئی عالم ہے ہی نہیں۔
इस वजह से एक भी आलिम का, पढ़ा लिखा आदमी का ना होना, वो सब के सब मुर्तद होते चले गए। अगर एक भी आलिम होता, एक भी पढ़ने वाला बच्चा होता, पढ़ाने वाला होता, तो उसको जरूर बताता कि कुरान शिव जी पर नाजिल नहीं हुआ, ये गणेश जी पर नाजिल नहीं हुआ विघ्नहर्ता पर, कुरान हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, जात अक़दस पर नाजिल हुआ। बोला नहीं, हमको तो यही बताया गया। उसके इस गलत अकीदे की वजह क्या थी? जहालत। गांव में मकतब नहीं था, मस्जिद नहीं थी, कोई मदरसा नहीं था। अगर आपके गांव में सपोज दैट मदरसा ना हो, मस्जिद भी ना हो, आसपास के किसी भी गांव में ना मस्जिद हो ना मदरसा हो, जरा बताओ, अगर आपके वालिदैन का इंतकाल होगा तो नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? शादी के मौके पर आप निकाह कैसे पढ़ाएंगे? निकाह नहीं होगा तो शादी नहीं हो सकती। विदाउट निकाह वी आर नॉट एबल टू लीव, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हस्बैंड वाइफ। वो यूरोप कंट्री का ये निजाम है कि शादी से पहले लिव इन में रहते हैं, यानी अपनी मर्जी से लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं नाजायज संबंध बनाकर, जो कि इस्लाम की नजर में जायज नहीं है। अगर 5 गांव में कोई मदरसा या मकतब या इमाम साहब नहीं है तो मेरे भाइयों 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के बाद वो पूरा का पूरा गांव, सारे बस्तियां मुर्तद हो जाएंगी। अल्लाह का अकीदा दिल से निकल जाएगा। जैसे राजस्थान की उस धरती पर उस आदमी को यह अकीदा उसने पैदा कर लिया, किसी ने बताया होगा कि नहीं कुरान शिव जी पर नाजिल, शिव जी के बेटे गणेश पर उतरा है। तब हमने कहा कि नहीं, ये कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है और पूरे 23 साल में ये कुरान नाजिल हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और सुनो, ये कुरान वो है, एक हर्फ कोई पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 नेकियां अता फरमाते। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, सूरह बकरा शुरुआत है पहले पारे की। हमने कहा कि ये कुरान है बेटे, और इस कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल की गई आयत उतारी गई, और वो इस तरफ इशारा करती है वो आयत, ये लोगों पढ़ो। जब हमारे नबी को पढ़ने का आदेश है तो हम लोगों को बदरजे औला उसको पढ़ने का और अपनी बच्चियों को तालीम देने का आदेश हो सकता है। इससे पता चलता है कि पढ़े बगैर कोई चारा नहीं, पढ़े बगैर आप अपने अल्लाह को नहीं पहचान सकते, पढ़े बगैर आप अपनी शरीयत को नहीं जान सकते, पढ़े बगैर आप अपने नबी को नहीं पहचान सकते, पढ़े बगैर आप अपने कुरान को नहीं जान सकते, पढ़े बगैर आप अपने आप को नहीं जान सकते। मर्द अपने आप को नहीं जान सकता, औरत अपनी हकीकत नहीं पहचान सकती। विदाउट एजुकेशन ऑफ इस्लामिक शरिया, इस्लामिक शरीयत को जाने बगैर, नौजवानों आपकी तरफ भी ये इशारा है, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पहले अपने रब के नाम से शुरुआत करो, पढ़ना शुरू करो। बच्चा है, मकतब में जाता है, मदरसे में जाता है, अकीदा पढ़ेगा वहां पर कि हमारा अल्लाह कौन? एक अल्लाह। आखिरी नबी कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? हमारा अकीदा अगर प्योर होगा, हम अगर अल्लाह के बनकर रहेंगे तो हम किसी से डरेंगे नहीं, और फिर इसी ताकत से हम दुनिया के जालिम लोगों का खात्मा हमसे हो सकता है, और हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। यही वजह है कि हमारे मदारिस का सर्वे शुरू कराया गया कि जो जो मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है ताले लगा दो, जो जो मदरसा मकतब रजिस्टर्ड नहीं है ताले लगा दो, उसको बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है इन मदरसों को चलाने की, चूंकि वो डरते हैं इन मदरसों से। क्यों? इन मदरसों के अंदर प्योर ईमान वाले पैदा होते हैं, आलिम दीन पैदा होता है, हाफिज कुरान पैदा होता है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग हमारे मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वालों को रुस्वा करते हैं। अल्लाह ने कुरान
ने साफ तो कहा है कि अल्लाह ने मोमिन के दर्जात को बुलंद किया। यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोमिन है उनके दर्जात बुलंद किए, लेकिन उनमें से फिर अलग एक एक तबके को निकाला कि उनके स्पेशल दर्जात और बुलंद हैं। वो कौन? वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दर्जात, जो तुम्हारे बीच में पढ़ा लिखा तबका है, जो तुम्हारे बीच में हाफिज हैं, आलिम हैं, कारी हैं, दानिश्वर तबका है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दर्जात, उनके मकाम और बुलंद हैं। इसलिए दुनिया वालों, जो पढ़ा लिखा तबका है उसका सम्मान होना चाहिए, वो अल्लाह के नजर में उनका मकाम भी बुलंद है। जो लोग सर्वे कराते हैं उनकी किताब में ये बात साफ लफ्जों में लिखी थी कि तुम भी पढ़ा लिखा जो तबका है उसको जलील मत करो। क्यों? उनका सम्मान है। ईश्वर कहता उदारा सर्व एवैते, उदारा सखी को बोलते, जो सखावत करता है, जो जेनरस पर्सन है, जेनरोसिटी जिसके अंदर है, जो अपने गरीबों में, गांव में, समाज में बहुत खर्च करता है, उसको सखी बोलते हैं। उसका मकाम ईश्वर के नजर में बहुत है। उसके लिए कहा उदारा, संस्कृत में उदारा बड़ा मकाम है संस्कृत लोगों का। लेकिन दुनिया वालों सुनो, सर्व एवैते ज्ञानी तात्म्यव मयमतम, जिसमें मेरा ज्ञान है। कौन कह रहा? ईश्वर। जिसमें मेरा ज्ञान है, मेरा ज्ञान है जिसमें, जो मेरे बारे में जानता है। तात्म्यव मयमतम आस्थितः, उसको ऐसा समझो सही युक्त आत्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम, जैसे कि मैं खुद उसके अंदर हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेरा ज्ञान है। मेरा ज्ञान है तो गोया कि मैं हूं। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी फरमा रहे श्रीमद् भगवत गीता के अंदर। कितना अच्छा पैगाम, कितनी अच्छी मैसेज श्रीमद् भगवत गीता के जरिए से। अब हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को कितनी तालीमात से उनको सरफराज करते, अपनी बेटियों को, समाज की बच्चियों को तालीम दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे लड़के ही महान बनते, ऐसा ऐसा कारनामा है दुनिया के अंदर, बल्कि इस धरती के ऊपर औरतों का आधा एहसान है, आधा। अम्मा हव्वा पैदा की गई, हव्वा चूंकि जिंदा आदम अलैहिस्सलाम से पैदा की गई है, बाएं पसली से पैदा की गई है, जिंदा इंसान से पैदा की गई है, तो हव्वा इसीलिए बोलते हैं हव्वा हय्युन हवियवतुन का माना होता है जिंदा। तो जिंदा इंसान से अम्मा हव्वा को पैदा किया गया, इसीलिए हव्वा बोलते हैं उसको, हव्वा। दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत हमारी अम्मा, दादी, दादा आदम की अहलिया, उनसे शुरुआत होती। आदम अलैहिस्सलाम अकेले थे जब उनको पैदा किया गया, बड़े उदास रहने लगे, तबीयत नहीं लगती थी उनकी। तो उनके उदासपन को दूर करने के लिए और दुनिया को आबाद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको पैदा किया। मैंने कहा फिर बढ़ती गई, लेकिन इतनी जरूर है कि जितना मकाम और जितना अधिकार इस जमीन पर, इस दुनिया पर मर्द का है, उतना ही औरत का है। एजुकेशन में जितना हम अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी बच्चियों के ऊपर भी मेहनत करना जरूरी। अकीदे के एतबार से जितना मजबूत एक ईमान वाला मर्द हो सकता है, उससे भी 2 कदम आगे एक ईमान वाली मोमिना हो सकती है। तारीख गवाह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जंगे उहद के मौके पर एक औरत उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा 80 साल उम्र थी, सहाबिया थी, अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाई हुई थी। उन्होंने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरफ दुश्मन बढ़ रहे, तो इस औरत ने यूं कहा कि मैं बैठ नहीं सकती, मैं 80 साल मेरी उम्र जरूर है, लेकिन मैं मेरे नबी को
نبی کو کوئی تکلیف دے میں برداشت نہیں کر سکتی. جتنی محبت ایک ایمان والا مومن، ایک مومن مرد نبی پاک علیہ السلام سے کر سکتا، جتنی دین کی اشاعت ایک مومن کر سکتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ تاکید کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے سماج کے اندر مومنہ عورتوں نے بھی سماج کو آگے بڑھایا. اس عورت نے ام عمارہ نے ایک ظالم پیچھے سے تلوار لے کر محمد رسول اللہ کو قتل کرنے چلا، شہید کرنے چلا. اللہ کے نبی بے خبر تھے. اس عورت نے دیکھا پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، 80 سال عمر ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. 80 سال کی عمر میں آج کی عورت بوڑھی ہو جاتی، آج کی عورت کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی، مرد کیا عورت کیا مرد کی بھی یہی حالت ہوتی. لیکن اس نے دیکھا کہ دشمن رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے چل رہا ہے. فوراً اٹھتی ہے اور پیچھے سے تلوار چھین کر اس تلوار سے اسی کی گردن کو اڑاتی، اس کے سر کو قلم کرتی ہے. ایک 80 سال کی بوڑھی عورت، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیر کی بارش ہونے لگتی اس عورت پر. کفار کے طرف سے الغار اور حملہ آور لوگ حملہ کرتے. وہ عورت مرنے کے قریب ہوتی. جب جنگ ختم ہو جاتی ہے اس عورت کو اٹھا کر لایا جاتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کون؟ ام عمارہ تم کو کیا ضرورت تھی میدان کارزار میں آنے کے لیے، اور تلواروں کے سامنے میں تیر اور کفن کے بیچ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صحابہ لڑ رہے تھے آپس میں، میں دیکھ کر برداشت کر رہی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ کی طرف یہ ناپاک قدم بڑھا رہا ہے یہ دشمن، تو مجھ سے رہا نہیں گیا. اس لیے اللہ کے نبی دنیا میں 3 خواہش تھی میری، بس صرف 3 خواہش تھی. ایک خواہش تو یہ تھی کہ اللہ کے راہ میں شہید ہوں، دوسری خواہش یہ تھی کہ حالت ایمان میں موت آئے، تیسری خواہش یہ تھی کہ آپ کے قدم پر میری روح نکلے، میری جان نکلے. ہماری عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، اگر پڑھی لکھی ہوں گی تو صحابیات کی زندگی پڑھو. ہماری ماں اور بہنوں، صرف کھانا کھا کر بچے کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، بڑا مقام ہے آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنا قدم آگے بڑھائیں، آپ کے قدم پر میں شہید ہونا چاہتی ہوں، جان دینا چاہتی ہوں، میری جان نکلنے والی ہے. اللہ کے نبی نے قدم بڑھایا، اس بوڑھی عورت نے قدم مبارک پر اپنا سر رکھا، وہیں سے ان کی موت ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے وہ. جب ان کی پورے بدن پر سر سے لے کر پیر تک کسی صحابیہ نے زخم گنے تھے صرف تیر اور تلوار کے، تو کتنے زخم تھے؟ 90 زخم تھے. کون تھی؟ بیٹی تھی وہ. جی جناب، ہم جب اپنی بچوں کو ایسی کہانیاں، ایسے واقعات ان مدرسوں میں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بچیاں بھی عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو، ہماری بچی اندر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی بنے. ایک موقع پر اسی لیے کہا گیا سنسکرت میں کہا گیا کہ جس گھر میں بیٹی ہو اس گھر میں ایشور آتا ہے، جس گھر میں بیٹی ہو اس گھر میں ایشور آتا ہے، پرماتما خود آ جاتا ہے. کیوں؟ بیٹی ہے اس گھر میں. سماج کی آنے والی، سماج کی ایک بہو بنے گی وہ، کسی گاؤں میں جا کر ماں بنے گی وہ. اسی لیے کہا گیا اس کو یتر ناریستو پوجنتے. یوٹیوب میں آپ لوگ بہت سنے ہوں گے، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاః. اے لوگو، میں نے اس وقت یہ تقریر بہت کی تھی جس وقت ہماری بیٹیوں کی عزت اچھال رہے تھے کچھ لوگ پردے کے تعلق سے. اس وقت ہم نے بات کی تھی، اس اشلوک کو ہم نے ریسرچ کیا تھا. یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا. جس زمین پر، جس گھر پر بیٹی کی عزت ہوتی ہے اس گھر میں ایشور آتے ہیں، اور جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی اس گھر میں ایشور واس نہیں کرتے.
اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہو، جس کی 3 بیٹی ہو یا 2 بیٹی ہو، اس کی صحیح پرورش کرتا ہے، صحیح دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو دیندار بناتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح کرتا ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ضروری مسائل سے واقفیت کراتا ہے، تو سنو، مرنے کے بعد وہ 2 بیٹی یا 3 بیٹی والا شخص کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، ایسے، یہ دونوں انگلیاں، ایک طرف محمد، ایک طرف محمد رسول اللہ، ایک طرف وہ بیٹی کا باپ جس نے صحیح پرورش کی۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بیٹی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ سنسکرت زبان میں شریمد بھگوت گیتا میں بھی یہی پیغام دیا گیا، یتر ناریستو ناری استو استو، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، استو استی، اہم عبداللہ سالم استی، میں عبداللہ سالم ہوں، استی استی، رامینی سہا ستیوتی استی، رام سیتا کے ساتھ ہے، استی، اسی میں یتر ناریستو پوجنتے، جس گھر میں بیٹی کو پوجتے ہیں، یا پوجنے سے مراد پوجنا نہیں ہے بلکہ پوجنے سے مراد اس کی اچھی تربیت ہے، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے، رمنتے، رمن مینس بسنا، جمع ہونا، ایک گانا ہے ربتا رمیا واللہ وتا، ایسے کچھ کر کے ہے، وہ نوجوان پرانے زمانے میں وہ کا کوئی گانا ہے کسی پرانے سنگر کا، تو رمنتے بسنا، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا، دیوتا بستے ہیں اس گھر میں جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے، بیٹی کی پرورش ہوتی ہے، انتترے تاستو نہ پوجنتے تترے نستی، جس میں نہیں ہوتی ہے، عبداللہ سالم نستو، میں انگلش سنسکرت گرامر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میرے جوشی سر کبھی کبھی آن لائن مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سلیم مہودے استو، سلیم مہودے ہیں، تو میں میری طرف سے کوئی ریپلائی نہیں ملتا تو بولتے ہیں کہ سلیم مہودے نستو، سلیم مہودے نہیں ہے، استو نستو، اسی سے آستک ناستک، اسی سے ہے استو نستو آستک ناستک، مسلم کافر، استو نستو حاضر غائب، تتر تستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا، اس کا الٹا، جس گھر میں بیٹی کی عزت نہیں ہوتی، بیٹی پر دھیان نہیں جاتی، سماج کی بیٹی کے اوپر کوئی فکر نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ایشور نہیں بستے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ بھارت کے لوگوں، بیٹی بیٹی ہے، ہندو کی ہو کہ مسلمان کی ہو، اکارڈنگ ٹو دا، اگر تمہیں اپنے گیتا سے ویدوں سے محبت ہے تو بیٹیوں کا سمان کرو، بیٹی کسی کی بھی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صاف لفظوں میں بتایا، اگر بیٹی کی صحیح پرورش ہوگی، اگر بیٹی کو صحیح دشا دکھاؤ گے تو تمہاری بیٹی کسی کے بہکاوے میں، پیسوں کے لالچ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، اس کا ایمان سمیہ کے طرح ہونا چاہیے، اس کا ایمان آسیہ کے طرح ہونا چاہیے، اس کا ایمان جناب حضرت خولا کے طرح ہونا چاہیے۔ حضرت آسیہ کو فرعون کی بیوی کوشش کی تھی، کچھ نہیں، آج تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ فرعون دنیا کا بڑا خدا مانا جاتا تھا، وہ کچھ لوگوں کی نظر میں انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، جیسے آج کرسی اقتدار میں بیٹھ کر جو 7-8 سال سے بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ I am a king of the world، ہم دنیا کے بادشاہ بن گئے، لیکن ایسا نہیں ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے، وہ پروردگار، وہ پالنہار، وہ سرو شکتیمان ادھا دیو مہان ہے۔ اسی طریقے پر فرعون تھا، پوری طاقت کا مالک، شیطان اس کے تلوے چاٹتے تھے، شیطان نوکری کرتا تھا، بلکہ شیطان مشورے دیتا تھا فرعون کو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو ابلیس سامنے حاضر ہوتا تھا،
کہ بتائیے میرے آقا کیا کرنا ہے؟ اس فرعون کی بیوی آسیہ جب دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا عقیدہ گھر کر گئی، جب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے لگی چپکے چپکے، پتہ نہ چلے کسی کو، لیکن جب بات ظاہر ہو جاتی ہے تو فرعون نے کہا کہ مجھے خدا مانتی ہو یا فرعون یا موسیٰ کے خدا کو خدا مانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان موسیٰ کے اللہ پر ہے، میرا ایمان اس ایک اللہ پر ہے جو آسمان و زمین کو جس نے پیدا کیا، جس نے تمہیں یہ بادشاہت دی، جس نے تمہیں ایک منی کے قطرے سے تمہاری باڈی کو بنایا اور یہ تمہارا پورا سامراج تم کو دیا ہے۔ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میں مجھے خدا مانتے ہو۔ فرعون کا ہنکار، فرعون کے سامنے کسی کی طاقت تھی کہ اس کی مخالفت کرے؟ جیسے آج اگر کوئی کسی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی کسی کے خلاف بولتا ہے، کسی نیتا سی ایم پی ایم کے، تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالتے۔ وہ تو فرعون تھا، وہ جیل میں نہیں ڈالتا تھا، وہ ڈائریکٹ کاٹ دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ عورتوں کو چھوڑتا تھا، بچے اور مردوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اس فرعون کے سامنے ایک بیٹی نے، جب بیٹی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جب بیٹی کا عقیدہ اللہ کی ذات پر مکمل ہوتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدے کو نہیں خرید سکتی۔ تو فرعون نے کہا کہ میں رب ہوں، جانتی ہو نا کہ تم میری مخالفت، مجھے خدا نہیں مان رہی ہو، میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرو گے فرعون، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم پر جتنے ظلم تم کو آتا ہے کرنا میرے اوپر تم کرو، میں کبھی بھی اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتی۔ آج ہماری بیٹیوں چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچتی ہو، اپنے عاشق غیر مسلم جس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر مسلم لڑکا آپ کو پسند ہے، آپ شادی کرنا چاہتی ہے، تو آپ اپنے گارجن کو کہیے کہ مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، گناہ نہیں ہے۔ گارجن کو بولیے، غلط طریقے پر نہیں، بھاگ کر نہیں، لو میرج کر کے نہیں۔ اگر آپ یا مسلم لڑکوں میں کوئی سماج کی لڑکی پسند ہے تو آپ پیغام نکاح دیجیے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کے نبی پسند آئے، 40 سال کی ایک بوڑھی عورت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام نکاح خدیجہ نے بھیجا کہ خدیجۃ الکبریٰ محمد ابن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا، مشورہ کیا چچا سے، خواجہ ابو طالب سے، تو خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا، آپ کا باضابطہ نکاح کیا۔ لیکن یہ ایک مومنہ بچی کا، ایک ایمان والی بچی کا ایک مومن لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن بچی کا غیر مومن لڑکے سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز ہوگا، حرامی النسل اس کو کہا جاتا ہے۔ قیامت تک وہ نسل چلے گی تو اس کا ذمہ دار وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہوں گے جس کا ریلیجن الگ الگ ہے، بیکاز we are helpless, we are not going against the command of Allah، ہم اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، ایک نظام ہے، ماننا پڑے گا۔ تو آسیہ کے سامنے ظلم ستم کے پہاڑ، پتہ کتنے ظلم کیا آسیہ کو، بہت مشہور واقعہ ہے، پڑھیے 28ویں پارے کی جو آخری سورۃ تحریم ہے، آپ کو اس میں پتہ چل جائے۔ وہ آسیہ سر سے لے کر پیر تک کھال کھینچ دیا گیا، زندہ۔ اگر آپ کے باڈی کا کوئی حصہ کھال اگر ادھر جائے، تھوڑی سی کہیں پر چوٹ لگے تو آپ کیسے تڑپتے، دوائی لگاتے، لیکن سر سے لے کر پیر تک سر کے بال اکھیڑ دیے گئے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر نمک چھڑک دیا گیا، نمک۔ آپ جہاں پر کٹ جائے وہاں پر نمک ڈال کے دیکھیں آپ کیسے تڑپتے۔ لیکن پھر بھی کہا کہ اے فرعون، میں ایک عورت ہوں،
لیکن میرا ایمان ہمالیہ پہاڑ یعنی پہاڑ کے چٹان سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ میں عورت ہو تو کیا ہوا، میری باڈی کمزور ہے، میری بازوں میں زیادہ طاقت نہیں ہے، ہو سکتی ہے، لیکن میرا عقیدہ دنیا کے مرد سے زیادہ اسٹرانگ۔ تم کو جو کرنا ہے کرو۔ جب نہیں مانی تو کہا کہ یہ نہیں مانے گی، اس کے بعد اس کے ایک ایسے ہاتھ پھیلائے گئے دیوار میں سے، اور ایسے پیر پھیلا کر ادھر بھی ایک بڑی کیل ٹھوکی گئی کانٹی، اور ادھر بھی ایک کیل ٹھوکی گئی، اور دونوں پیروں میں چومیخا جس کو بولتے ہیں کر دیا گیا۔ تب آ کر فرعون کہتا ہے کہ آسیہ، کیا اب بھی تم موسیٰ کے ایمان اللہ کو اللہ مانتی ہو، مجھے نہیں مانتی؟ وہ تب بھی ہنس کر کہتی ہے کہ میں اسی کو اللہ مانتی ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، تیرے سامراج کو پیدا کیا، میں تجھے خدا نہیں مانتی۔ تب اور غصے میں آتا کہتا ہے کہ یہ نہیں مانے گی، اور یہ نہیں کہ ایک دن میں ظلم کر کے ختم ہو گیا، مستقل 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن لگاتار مہینوں تک تکالیف دیتے گئے تاکہ وہ ایمان سے ہٹ جائے، تاکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اللہ مان لے۔ لیکن وہ آسیہ، وہ بیٹی، وہ سماج کی اللہ نے اس لیے ان سے قربانی دلوائی، میری ماں اور میری بہنوں، وہ ہمارے لیے پیغام بنے، آج کے زمانے کی بیٹیوں کے لیے پیغام بنے۔ آسیہ رضی اللہ تعالی، اور پھر ہوتا کیا ہے، فرعون نے کہا کہ اتارو اس کو، دیوار سے نیچے کیا جاتا، نیچے لٹایا جاتا، اس کے سر کے نیچے ایک پتھر، بڑا پتھر رکھا جاتا۔ جب کسی چیز کو پیسنا ہو تو نیچے سے کوئی مضبوط پتھر رکھتے ہیں، اوپر سے پھر مارتے ہیں تاکہ جلدی ٹوٹ جائے۔ بالکل یہی ترتیب آزمانے کی کوشش کی گئی آسیہ کے ساتھ۔ آسیہ نیچے، ان کے سر کے نیچے ایک بڑا پتھر رکھا گیا، ان کا سر ڈالا گیا، اس کے بعد پھر کہا اپنے ان جلادوں سے کہ ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا اور اس کے سر پر دے کر مارو تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ جب پتھر اٹھا کر گرنے والا تھا اس کے سر پر، دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ مجھے اس ظالم کی ظلم سے پناہ دے، اے اللہ مجھے اس ظالم کی ظلم سے بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ دیکھ رہا تھا، یہ سارے ظلم و ستم دیکھ رہا تھا فرعون کا، اور اس بیٹی کی ہمت کو بھی، اس کے عقیدے کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ آزمائش ہو رہی تھی کہ یہ بچی کہیں کچی تو نہیں ہے، کہیں عقیدے میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، وہ لیکن بیٹی تھی عورت، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میں تیرے لیے تجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے آج میرا سر کچلا جا رہا ہے، مجھے اس ظالم کی ظلم سے بچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً پتھر گرنے سے پہلے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور پتھر جو گرے گا، پتھر گرنے سے پہلے روح ان کی قبض عنصر سے پرواز کر گئی، اور جب وہ پتھر گرا سر پر تو اس وقت آسیہ کی موت ہو چکی تھی۔ جب کوئی اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے۔ وہ آسیہ، وہ بیٹی تھی نا، سینکڑوں مثال ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں عورتوں کے تعلق سے، کہ ایسے ایسے واقعات عورتوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے۔ لیکن ہاں، جب ہی پاسبل ہو سکتا ہے جب آپ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے، جب آپ اپنی بیٹیوں کو ان صحابیات اور ان نیک بندیوں کا واقعہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی بچی آپ کے پورے خاندان، پورے گھر کو دین کے ماحول میں تبدیل کر سکتی۔ وہی فرعون تھا، ابلیس ہمیشہ ہاں حضور بولیے کیا کرنا۔ ایک وہ واقعہ مشہور ہے نا کہ فرعون کے پاس گاؤں کے کچھ لوگ آئے کہ سر آپ تو خدا ہیں،
ہم لوگوں کے دھان کے کھیت میں پانی نہیں ہے، آپ خدا پانی برسائیے۔ وہ تو ڈپلیکیٹ خدا تھا، نقلی خدا تھا نا فرعون۔ تو شیطان کو کہا ابلیس کیا ہونا چاہیے، بارش کیسے ہوگی، ہم تو ڈپلیکیٹ خدا ہے اور تم بھی نالائق کو پتا ہے تم ابلیس ہو، اوپر والے کے طرف سے تم دھکیلے گئے ہو، بھگائے گئے ہو، کہاں کیا کرنا ہے، گھبرائیے مت، ایک دن کی مہلت لیجئے، سارے کسانوں سے کہیے کہ ایک دن کا ٹائم دو۔ ایک دن کا ٹائم دیا گیا، راتوں رات میں سارے شیطان ابلیس کی جتنی بھی فوجیں تھی سب کو جمع کیا، کہا کہ جاؤ فلاں کی کھیت میں پیشاب کر دو، جس کی کھیت میں پانی نہیں ہے جا کے پیشاب کر دو۔ پیشاب کر کے آ گئے، یورین کر دیا سب کی کھیت میں، ایک ایک 1.5 فٹ پانی۔ اب سب صبح جیسے گئے دیکھ کر اپنی کھیت میں جاتے ہیں نا، نظام ہے آج بھی گاؤں سماج کے آدمی ایسے ہوتے ہیں، صبح اٹھیں گے فجر کی نماز کے فوراً بعد جاتے ہیں اپنے کھیتوں کی طرف دیکھنے کے لیے، دھان کے کھیت میں جاتے ہیں پانی ہے کہ نہیں ہے، کہیں زیادہ پانی ہے کہیں کم ہے، پانی نہیں ہے تو مشین کے ذریعے پانی دیتے ہیں، آج بھی ہے۔ تو سب لوگ اٹھے گئے کھیت کی طرف دیکھنے کے لیے کہ پانی، ارے واہ واقعتاً یہ تو فرعون ہمارا خدا ہے۔ کیوں؟ راتوں رات بارش ہو گئی، ایک دم بنا بادل کے بارش۔ جب کچھ دیر رہے سورج نکلنا شروع ہوا، اس کی جب تیز روشنی دھوپ پڑنے لگی تو پیشاب میں جب دھوپ کی روشنی پڑتی ہے تو پیشاب سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے۔ تو لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ پانی کون سا پانی ہے، بادل کا پانی ہے کہ یہ پیشاب کی طرف بدبو آ رہی ہے۔ تو دوبارہ آئے فرعون کے پاس کہ پرماتما، اے ہمارے آقا، بارش تو ہوئی ہے بہت، امید ہے کہ دھان بھی بڑھیا ہو، لیکن یہ بتائیے بدبو آ رہی ہے پیشاب کی طرح پانی میں سے۔ انہوں نے کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے جاؤ 1-2 گھنٹے میں آنا تم لوگ، ذرا دیکھتے ہیں کہاں کمی ہوئی ہے۔ ابلیس کو پھر بلایا، ابلیس سے کہا ارے پول کھلنے والا ہے، تم نے پیشاب کی بارش کرائی ہے نا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پانی کیوں نہیں لائے تم، بادل کو کیوں نہیں روکا تم نے، بادل سے بارش کیوں نہیں کروائی؟ پتا کیا کہتا ہے ابلیس؟ کہتا جہاں تم جیسا ڈپلیکیٹ خدا ہو اور مجھ جیسا ابلیس مینیجر ہو، ہوم منتری ہو اس کا، گرہ منتری، وہاں پیشاب کی بارش نہیں ہوگی تو کیا من و سلوا کی بارش ہوگی؟ یہ وہ تھا فرعون۔ بہت سارے اس کے واقعات، بہت سارے مثالیں ان کی موجود ہیں، لیکن میرے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بریانی کی طرف نظر ہے، کھانے کی طرف آپ لوگوں کی بھی، بس تھوڑی دیر اور کھانا وقت ختم بھی ہو چونکہ 1:10 ہونے والے، میں 1:15 بجے تک 5 منٹ اور بات کرتا ہوں۔ میں مستقل سفر میں ہوں، نہ رات سو پایا ہوں نہ یہاں آ کر سو پایا ہوں، اس لیے میرے لیے بھی آرام بہت ضروری ہے، آپ کو بھی کھانا ضروری۔ ایک واقعہ اور میں پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، واقعہ نہیں بلکہ ریسنٹلی میری عادت ہوتی ہے کہ ابھی جو حالات حاضرہ ہیں اس سے لوگوں کو اوگت کرانا، یہ اٹس اور رسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے جہاں جہاں مدرسے چلتے ہیں وہاں وہاں گورنمنٹ کی نگاہ ہے، وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مدرسوں میں کیا چلتا ہے، کسی سے ڈریے مت، اتنا ہمیشہ میں بولتا، ڈیمورلائز مت ہوئیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے گاؤں والوں، اگر ہمارے علماء مدرسہ مکتب چلاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہمیشہ ہر موقع پر ان کے ساتھ کھڑا رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو علماء کرام کا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء آپ کے بچوں کو اگر تعلیم دیتے ہیں تو ان کا احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ پڑھا لکھا ہوگا تو عبادت کرے گا، نیک اولاد میں شمار، نیک اولاد ہوگی آپ کے سماج کی، اور نیک اولاد ہے تو مر کر چلے جائیں گے آپ، وہ آپ کے لیے دعائیں اور آپ کے لیے مغفرت کی ہمیشہ کوششیں کرتے رہیں گے وہ بچیاں۔ ان مدرسوں میں اگر سروے ہوتا ہے گورنمنٹ کے طرف سے تو کوئی دقت نہیں، کرانے دیجیے، منع مت کیجیے، کرو، دیکھو روم دیکھو، بیت الخلا بھی دیکھ لو، کچن روم بھی دیکھ لو، جہاں کھانا بنتا ہے سب دیکھو، چیک کرو، منع نہیں۔ لیکن اگر کوئی میڈیا والا، کوئی یوٹیوبر چلا جاتا ہے مائک لے کر کے کہ آپ کے مدرسے میں کیا ہے، نوٹ الاؤڈ، پرمیشن نہیں۔ اگر کوئی انٹرنیشنل چینل ہے
تو آپ کو اگر ہمارے اسکول ہمارے مدرسے کا بنات کا انٹرویو لینا ہے تو آپ پہلے محتمم صاحب کے پاس جائیں یا کمیٹی کے پاس جائیں، سیکریٹری کے پاس جائیں، صدر کے پاس جائیں کہ اس مدرسے کے صدر کون؟ فلاں صاحب، سر ہم آئے ہیں آپ کے مدرسے کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو صدر سیکریٹری ہے وہ مدرسے کے انٹرویو نہیں، وہ آپ خود انٹرویو دیں۔ جو پڑھاتے ہیں ایک دم بالکل قید و ٹوک لفظوں میں کہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، صحابہ کرام کی سیرتیں بتائی جاتی ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ قرآن پڑھ کر کیا فائدہ، دیش کو ترقی کی ضرورت ہے، تو آپ کو اگر پتا ہے تو بتائیے، نہیں تو صاف کہیے کہ قرآن پڑھ کر بڑے بڑے مہان پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام بھارت کو 5 میزائل دیا، قرآن کی تلاوت کرنا جانتا تھا۔ بھارت کے اندر سب سے پہلے میزائل کو وجود میں لانے والا، آج بھی یورپ کنٹری کے میوزیم میں ان کی میزائل رکھے ہوئے، کون؟ ابھی 5 نومبر کو جن کا جنم ہوا تھا، 5 نومبر کو شیر ہندوستان ٹیپو سلطان سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ اور ایسا نہیں کہ قرآن پڑھنے والا دیش کی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج بھی لندن یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی، یہ یونیورسٹی بڑی ہیں دنیا میں، یہاں کوئی پڑھنے جاتا ہے تو وہ بہت بڑا مانا جاتا ہے، چونکہ اونچے لیول کی تعلیم ہوتی۔ بھارت کے سارے کرپٹ نیتاؤں کے بچے وہیں پڑھتے، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ ان بڑے اداروں میں جا کر دیکھیے، ایک کتاب پڑھائی جاتی، ڈاکٹر میں سب سے بڑا ڈاکٹر کون؟ ایم ڈی ڈاکٹر، ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی بنتا ہے۔ اس ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر کو پڑھانے کے لیے جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے ان میں سے ایک کتاب کا نام القانون ہے، اور اس قانون کی کتاب کو لکھنے والا کوئی پروفیسر نہیں ہے، کوئی دنیا کا کوئی پولیٹیشین نہیں ہے، کوئی ویگیانک نہیں ہے، کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، بلکہ اس القانون کتاب، کتنی بڑی کتاب، چھوٹی نہیں، 10 لاکھ الفاظ ہیں، اتنی موٹی کتاب 5 جلدوں میں ہے۔ قرآن میں 3,22,000 الفاظ ہیں، اس القانون کتاب میں 10 لاکھ الفاظ ہیں اس کتاب میں۔ اور اس کتاب میں کیا لکھا ہوا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کتنی بھی دینا ہے، روزے کتنے رکھنے؟ نہیں، اس کتاب میں ڈاکٹری کی ساری نظام کو، سارے میتھڈ کو لکھا گیا ہے۔ یعنی اس میں لکھا ہوا ہے تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن، تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن، دوائی کے بارے میں قانون اور عملی اعتبار سے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ جب تک یہ کتاب نہ پڑھے کوئی ایم ڈی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایم بی بی ایس نہیں بن سکتا۔ لکھی کس نے یہ کتاب، اس کا رائٹر کون ہے؟ اس کا رائٹر ایک حافظ قرآن ہے جس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا۔ بولیے، اگر کوئی میڈیا والا آپ کو کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، کہنا کہ شیخ حسین ابن علی سینا کو پڑھو۔ اور پتہ کتنی عمر میں حافظ بن گئے تھے یہ؟ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگے تھے، مدرسے میں جا کر داخلہ لیا، دال روٹی کھائی، حافظ بن گئے۔ حافظ بننے کے بعد محنت کی، کیمیا پر محنت کی انہوں نے، خود سے ذاتی محنت کرتے کرتے اتنا بڑا ڈاکٹر بنا۔ اس کی کتاب آج بھی پڑھائی جاتی۔ میری عادت بنا تحقیق کی کوئی بات کہنے کی نہیں ہے، میری عادت تحقیق کی بات پیش کرنے کی ہے۔ آپ لندن، آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ یونیورسٹی کی جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے نصاب میں، ان کے سلیبس میں دیکھ لیجئے کتاب شامل ہے کہ نہیں۔ تو میڈیا والے کو بتانا، اگر تم کو لگتا ہے کہ قرآن پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو جاؤ دیکھو شیخ حسین ابن علی سینا کو۔ کیا قرآن پڑھ کر اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو ڈاکٹروں کا امام کون؟ ابو بکر محمد بن زکریا الرازی۔ کیا اگر قرآن پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو یہ آئی سرجن، آنکھوں کی موتیا بن کی سب سے پہلا علاج کرنے والا کون؟ جاؤ دیکھو، تاریخ پڑھو، ابو القاسم عمار موصلی، قرآن پڑھنے والا۔ آپریشن کو وجود میں لانے والا کون؟ قرآن کا پڑھانے کا ابو القاسم الزہراوی۔ جواب دیجئے اس میڈیا والے کو
वहीं पर अगर आपको नॉलेज है तो जवाब दीजिए, नहीं तो इतनी बात कहिए कि हमारे कुरान में साइंस भी है, कुरान में मैथ भी है, और कुरान में वैज्ञानिक, और कुरान में अल्केमिस्ट, कुरान में सारी चीजें हैं। वो तिबियान लिकुल्ली शै, हर चीज को कुरान बयान करता है साफ लफ्जों में। इसीलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से खाइफ होने की जरूरत नहीं। आपको अंग्रेजी नहीं आती मत बोलिए, लेकिन आप उर्दू में या अपनी जुबान जानते तो अपनी जुबान में उसको मुतमईन कर दीजिए कि हम कुरान शरीयत इसलिए पढ़ाते हैं ताकि हम अल्लाह की इबादत कैसे करें वो जान सकें। लेकिन ऐसा नहीं कि कुरान शरीयत पढ़ने के बाद हमारा बच्चा आगे नहीं पढ़ सकता। मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ। आज मीडिया वाले यूँ समझते हैं, भारत वाले, कि जो अंग्रेजी बोलता वही तुर्रम खां है, जो अंग्रेजी बोलता वही महान है। मैं मदरसे का पढ़ा लिखा हूँ। बोलिए मुझे कितनी देर तक स्पीच देनी है? अभी 4 कौन सी तारीख है, 4 फरवरी को बांग्लादेश का वीज़ा लगा, वहाँ पर ढाका में जाकर इंग्लिश में स्पीच देनी है प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह, लास्ट प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर। मैं मदरसे का बच्चा हूँ। आई हैव स्पेंड 14 ईयर्स कम्प्लीटली इन मदरसा। 14 साल मैंने मदरसे में पढ़े, फजीलत वहां से की, हाफिज कुरान बना, कारी कुरान बना। इंग्लिश कोई वो नहीं है कि भाई वो अल्लाह की तरफ से स्पेशल कोई वो है। जानते हैं कि लैंग्वेज सारी अल्लाह की है, लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों को नहीं है कि भाई सर पे बैठा लिया। और कोई अरबी बोल रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है तो जनाब उसकी तौहीन करें आप, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप जिस लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ाते आप उसके बादशाह है, इतनी समझ लीजिए। हम कभी भी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होते हैं। ट्रेन में जाते हैं, स्टेशन जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो ये नहीं कि भाई जनाब अपने धौ जमाने के लिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन जरूरत पड़ती तो फिर छोड़ते नहीं है। आलिम है, उर्दू बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, शान के साथ रहेंगे, सर पर टोपी रहती है, दाढ़ी है, क्यों छुपाएंगे? हम हक पर हैं, हम अपने फील के बादशाह हैं। आप मुसलमान हैं तो आप ईमान के बादशाह हैं। इस हालत पे रहिए, ये नहीं कि जनाब हालत देश की ऐसी है, दाढ़ी छील लो, टोपी उतार कर फेंक दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी शान को बाकी रखते हुए रहिए। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में हमको आना था, राजधानी में स्टूडेंट घुस गए, गार्ड ने सबको निकाला, हम भी घुसने लगे तो हमको गार्ड क्या बोलता है कि मौलाना मुल्ला जी ये राजधानी ट्रेन है, इसमें नहीं बैठ सकते। हमने कहा क्यों? ट्रेन ही तो है ना, कोई रात तो नहीं है। हमारा टिकट था उसमें, फर्स्ट एसी में, राजधानी में, जल्दी पहुंचना था हमको किसी प्रोग्राम में। तो वो सोचा कि मुल्ला जी है, ऐसे ही होगा कुछ। तो हमने कहा कि भाई मेरा टिकट है। बोला नहीं, व्हाट इज योर बर्थ नंबर, ये बोलता है गार्ड। हमने कहा कि अब इसकी लैंग्वेज में जवाब देनी होगी। वो इंडियन इंग्लिश में बोलता, व्हाट इज योर बर्थ नंबर, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, पूरे एक एक वर्ड को अलग करके बोलते हैं। लेकिन आप ब्रिटिश एक्सेंट में जाएंगे, अमेरिकन एक्सेंट में जाएंगे तो वो आधी इंग्लिश चबा के बोलते हैं। हमने कहा कि अच्छा माई बर्थ नंबर जानना चाहते हैं। मैंने कहा माई बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मैं करे। आधी समझ में आई, आधी समझ में नहीं आई इसको। वो सोचा कि भाई ये मौलाना लातीनी जुबान में बोल रहे क्या। मैंने कहा प्लीज लेट मी गो, माई बर्थ नंबर इज 22, मेरा सीट नंबर 22 है, मुझे जाने दीजिए। मैंने ये बात कही थी इंग्लिश में कही। तब क्या बोलता, नीचे से जाइए, नीचे से, ऐसे हाथ करके रखा हुआ था, वो लोगों को नहीं जाने दे रहा था। वहां जरूरी था बताना, हमने बताया। एक मदरसे के उस्ताद थे, बस में बैठे हुए, ये वाकया बता करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मदरसे के उस्ताद थे, बस में बैठे हुए, उस बस में 2 स्टाफ और बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश में बहुत चलता है ये सब, पैसा जेब में नहीं है तो क्या बोलेंगे, आई एम ए स्टाफ, मैं स्टाफ, ऐसे बोल देते हैं। अब बस वाले भी सोचते हैं कि हाँ किसी पुलिस थाने में होगा या किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर होगा तो स्टाफ है, चलो भाई। तो 2 पैंट शर्ट वाले 2 सीट में और पीछे एक मौलाना साहब बैठे थे, किसी बनात का मौलाना साहब जो उर्दू के टीचर थे, उर्दू के स्टाफ थे, वो बैठे हुए। वो कंडक्टर जो टिकट काटता उसको कंडक्टर बोलते हैं ना, ये कंडक्टर ही बोलते हैं उसको। तो उसने कहा वो पैंट शर्ट वाले से, भैया टिकट, कहा कि मैं स्टाफ हूँ।
कहा तुम स्टाफ हो? कहा हाँ स्टाफ हूं मैं। कहा पढ़े लिखे लगते हो? कहा हाँ पढ़ा लिखा हूं मैं, तभी तो स्टाफ हूं ना मैं। कहा अच्छा एक बात बताओ, पढ़े लिखे हो, स्टाफ हो, तो मैं कंडक्टर हूं, मेरे नाम की स्पेलिंग करो तो। बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं, झूठ बोल रहा था। तो वो कंडक्टर जो था मारा घुसा घुसा उसके मुंह पे, एकदम खून निकाल दिया, कान पकड़ कर बस से बाहर भी निकाल दिया। दूसरा पैंट शर्ट वाला जो था उसके पास भी गया, उसने भी कहा, उसके पास भी पैसे नहीं थे, उसने भी कहा कि आई एम ए स्टाफ, मैं स्टाफ हूं। कहा अच्छा तुम लगते हो पढ़े लिखे? हाँ।